ایک گھر میں بہن بھائی اور والدین ان کا پیار ہوتا ہے، خواجہ سرا کے گھروں میں بھی کیا ایسی طرح پیار محبت ہو؟ خواجہ سراؤں کے گھروں میں جو ہجڑا کلچر سے جڑے ہوئے خواجہ سرا ہیں ان کو یہ پتہ ہوگا کہ گرو لوگ جو ہے یا پھر ان کے ساتھ جڑے ہوئے جو رشتے ہیں جو انہوں نے خود سے بنائے ہیں وہ رشتے بہت خوبصورت رشتے ہیں. ان سے جو محبت ہے وہ میرے خیال میں اپنی فیملی سے وہ ریجیکشن کا سامنا کیا ہوا ہوتا ہے. فیملی سے انہیں کہیں سے بھی کوئی محبت نہیں ملی ہوتی. پیار کے یہ بھوکے لوگ ہوتے ہیں. یہاں تھوڑی سی آپ نے ان پر توجہ دی، یہاں یہ پگھل گئے، تو وہاں پر جو ہے وہ محبت جو ہے کیونکہ وہاں پر درد مشترک ہوتا ہے، وہ وہی برداشت کر کے آئے ہوتے ہیں جو کہ ایک نیا آنے والا خواجہ سرا برداشت کر رہا ہوتا ہے. اس لیے ان کے ہاں ہمدردی کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے اور وہ زیادہ محبت، زیادہ پیار میرے خیال میں عام فیملیز کی نسبت، یعنی ایک بیٹے کو جو محبت دی جاتی ہے گھر میں یا ایک بیٹی کو جو محبت دی جاتی ہے، خواجہ سراؤں کے ہاں گرو اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اپنے چیلوں سے محبت کرتا ہے. اچھا، یہ تو میں نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی اور ہائی کورٹ میں عدلیہ کا دروازہ جو ہے وہ میں نے کھٹکھٹایا انصاف کے لیے کہ مجھے جب میری تعلیم جو ہے وہ اتنی ہے جتنی ان کو چاہیے تو مجھے بھی اجازت دی جائے مقابلے کے امتحان میں بیٹھنے کے لیے. تو ہائی کورٹ نے نہ صرف میری اپیل کو سنا بلکہ میرے حق میں فیصلہ بھی کیا. جسٹس فیصل زمان صاحب نے جو ہے وہ اس کیس کا فیصلہ کیا تھا اور علی زیدی صاحب جو تھے وہ میرے وکیل تھے. تو میں بتاتی چلوں کہ انہوں نے اجازت نامہ تو دیا، اجازت نامہ مقابلے کے امتحان میں بیٹھنے کے لیے دیا، لیکن ایز اے ٹرانسجینڈر نہیں بلکہ ایز اے فیمیل مجھے بیٹھنے کی اجازت ملی اوپن میرٹ پر. میرا الگ سے کوئی کوٹا نہیں رکھا گیا، مجھے الگ سے کوئی جو ہے وہ الگ سے سیٹ کوئی نہیں دی گئی بلکہ اوپن میرٹ پر میں نے وہ امتحان دیا. افسوس کی بات ہے کہ میں اس امتحان میں جو ہے وہ انرول نہیں ہو سکی، شارٹ لسٹ نہیں ہو پائی، لیکن مجھے یہ بہت ساری خوشی ہے کہ مقابلے کے امتحان میں کوئی پاکستان میں پہلی مرتبہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے مقابلے کے امتحان میں بیٹھا. یہ میرے لیے باعث فخر بات تھی، میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی، اور یہ ایک جنگ تھی جو میں نے جیتی، جو لڑی، اور میں نے ثابت کیا کہ بیسک ہیومن رائٹس پر جو ہے ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ایک عام مرد اور ایک عام عورت کا جتنا حق ہے. تو اس پر میں نے یہ ثابت کیا ہے، اور یہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے جو میری نسلیں ہوں گی، جو خواجہ سرا نسلیں ہوں گی، میرے خیال میں ان کے لیے یہ ایک دروازہ ہے جو کھلا ہے. اچھا، اس کے متعلق سن لیں کہ بچپن میں سب سے پہلا جو مسئلہ ہوتا ہے ایک خواجہ سرا کو وہ یہ ہوتا ہے کہ خواجہ سرا جو ہے وہ سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے تنگ ہوتا ہے. سب سے زیادہ اسے گھر والے نگلیکٹ کرتے ہیں، اس کو گھر والے رد کرتے ہیں، وہ جینڈر آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہوتا ہے. سائیکلوجیکلی، نفسیاتی طور پر وہ اپنی شناخت جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، نبرد آزما ہوتا ہے معاشرے میں اپنے تشخص کو ڈھونڈنے کے لیے. وہ اپنی جگہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے معاشرے میں کہ معاشرے میں وہ کہاں ایگزسٹ کر رہا ہے. وہ اپنی ایگزسٹنس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اسی دوران اس کو گھر والے جو ہے وہ گھر سے نکال دیتے ہیں. تقریباً 12-13 سال کی عمر میں مجھے بھی نکال دیا گیا تھا. میں 7th کلاس میں تھی سب سے پہلے جب مجھے گھر سے نکالا گیا. تو اس کے بعد جو ہے وہ میری کمیونٹی نے جو ہے وہ مجھے اپنایا، میری کمیونٹی نے مجھے ایکسیپٹ کیا. مجھے اپنی کمیونٹی میں ایک شیلٹر ملا، جو شیلٹر میرے پیرنٹس نے چھینا تھا مجھ سے، وہ شیلٹر مجھے میری کمیونٹی نے پھر فراہم کیا. شیلٹر صرف ایک چھت کا نام نہیں ہے، شیلٹر ایک تحفظ کا نام ہے. جو ہماری فیملی ہم سے چھین لیتی ہے، ہم عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں. اور اس کے بعد یہ کیا ہوتا ہے کہ مچھر سے بچ کے مگر مچھوں میں ہم چلے جاتے ہیں باہر. دنیا جو ہے وہ بھیڑیوں سے، ہمارے پاکستانی معاشرے میں میل ڈومین سوسائٹی ہے، تو پدر سری نظام یہاں پر چلتا ہے. تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر ہمیں ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کئی بار ہمارا ریپ ہوتا ہے، ہم پر تیزاب پھینکا جاتا ہے، ہمیں قتل کیا جاتا ہے، اور ایسے متعدد کیسز جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں جس کی بنیاد پر جو ہے وہ خواجہ سراؤں کی زندگی جو ہے وہ انتہائی کٹھن زندگی ہوتی ہے. بہت مشکل زندگی جو ہے وہ ایک خواجہ سرا جو ہے وہ گزارتا ہے. ہیومن رائٹس جو ہیں، ہیومن منسٹریز میں ہماری جو ہے وہ ہماری ٹرانس پرسنز بھی ہیں. پہلے عائشہ مغل تھیں، پھر علیشہ شرازی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہیومن رائٹس میں آج کل جو ہے وہ ریم شریف ہیں، وہ بھی ایک اہم کام سر انجام دے رہی ہیں. یعنی کہ اگر کہیں بھی خواجہ سراؤں کے ساتھ کہیں کوئی بدسلوکی کی جا رہی ہے
یا کہیں وہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی ایکسیپٹنس کے لیے کام کر رہے ہیں کہ لوگ معاشرے میں جو ہے وہ ہم ایک الگ سے پہچان بنا سکیں، ایک تشخص قائم کر سکیں، اپنی ایگزسٹنس کو ثابت کر سکیں، اور لوگ جو ہیں وہ نہ صرف ان پر صرف ہوٹنگ نہ کریں بلکہ ان کو اپریشیٹ بھی کریں کہ یہ اتنی مشکل زندگی اس معاشرے میں رہ کر گزار رہے ہیں۔ میں اپنی کمیونٹی کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اگر معاشرہ اپنے دروازے ہمارے لیے کھولتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی انہیں ان کے لیے دروازے کھولیں۔ ہم جو ہے وہ میری کمیونٹی کو یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ پیغام ہے، یہ سب سے اہم پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم جو ہے وہ بہت بڑا زیور ہے۔ تعلیم جو ہے وہ حاصل کریں تاکہ آپ اپنے حقوق کے لیے لڑ سکیں، تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، بطور خواجہ سرا ہم کہاں ایگزسٹ کر رہے ہیں، بطور خواجہ سرا معاشرے میں ہمارا تشخص کیا ہے، اور ہم جو ہے وہ کلچر سے جڑ کر، کلچر سے اپنے خواجہ سرا جو ہجڑا کلچر ہے اس سے جڑے رہیں۔ وہی ہماری ایکتا ہے، وہی ہماری جو ہے وہ یکتائی ہے، اور اسی سے جڑے رہنا ہمارا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قائم رہیں، دائم رہیں اور تحفظ میں رہیں تو وہ اس سے جڑے رہنا ہمارا ضروری ہے۔ میں نے ہاں جی سن لیں جی، میں نے سب سے پہلے جو میں نے پڑھانا شروع کیا وہ گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول جھنگ روڈ تھا۔ اس کے بعد میں نے گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول عیدگاہ روڈ پر تعلیم دی ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے گورنمنٹ میونسپل پوسٹ گریجویٹ کالج ٹوبہ ٹیکسنگ میں پڑھایا ہے۔ اس کے بعد میں نے گورنمنٹ ڈگری کالج رجانہ میں پڑھایا ہے۔ اس کے بعد میں نے بیرٹ ہاجسن انٹرنیشنل کالج میں پڑھایا ہے۔ اس کے بعد میں نے سٹارز اکیڈمی لاہور ٹوبہ ٹیکسنگ کیمپس میں پڑھایا ہے۔ اس کے بعد میں آج کل جو ہے وہ سٹیم گروپس آف کالجز میں پڑھا رہی ہوں، یعنی کہ مختلف ایسے ادارے ہیں جہاں پر جس میں سرکاری، نیم سرکاری اور غیر سرکاری پرائیویٹ اداروں میں میں نے اپنی تعلیمی جو سرگرمیاں ہیں ان کو رکھا ہے اور اپنی خدمات دی ہیں۔ ہر سی بات ہے کہ گھر والوں سے الگ ہو کر رہنا یہ ایک کٹھن مرحلہ ہے، اور یعنی کہ آپ جذباتی طور پر ان سے اٹیچ ہوتے ہیں، اور جو خون کے رشتے ہوتے ہیں، جو بایولوجیکلی آپ کے رشتے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی عجیب طرح کی ایک پیار ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے۔ تو جب وہ آپ کو ٹھکراتے ہیں اور آپ کو دھکے دے کر گھر سے نکالا جاتا ہے، آپ کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے جو آپ کے خون کے رشتے ہیں، تو وہ آپ کو نہ صرف آپ کے جسم پر تو وہ زخم ہوتے ہی ہیں، آپ کی روح بھی اس سے چھلنی ہو جاتی ہے، اور میرے خیال میں وہ کافی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ گھریلو زندگی جو خواجہ سرا کی ہوتی ہے وہ اگر تو خواجہ سرا کلچر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہجڑا کلچر کے ساتھ، کنر سماج کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اس کی زندگی جو ہے اسی کلچر کے تحت چلتی ہے جو خواجہ سراؤں کا ایک جو انہوں نے اپنا ایک کلچر صدیوں سے ڈیولپ کیا ہوا ہے اسی حساب سے چلتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر خواجہ سرا کہیں اس کلچر میں انٹر نہیں ہوتا ہے یا اس کلچر کو نہیں اپناتا ہے، اڈاپٹ نہیں کرتا ہے، تو اس کی زندگی اور مزید مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر اس کے پاس تحفظ بھی نہیں ہوتا، اور خواجہ سرا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے چوراہے پر بیٹھا ہوا پڑی ہوئی ایک تجوری ہے جس میں ہیرے اور جواہرات ہیں، اور اس کو کوئی بھی لوٹ کر لے کر جا سکتا ہے۔ پھر اس کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے اگر اس کے پاس ورتھ نہیں ہے، اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے، اگر اس کے پاس قوت نہیں ہے۔ آگے میرا میدان جو ہے وہ تحقیق ہے، میں ریسرچ کا شوق رکھتی ہوں، وہ میرا میدان بھی ہے، میرا دل بھی وہیں لگتا ہے، تو میرا ارادہ ہے انشاءاللہ آگے میں پی ایچ ڈی کروں گی، اور پی ایچ ڈی کے بعد انشاءاللہ اپنی جو ریسرچ کو ہے وہ جاری رکھوں گی۔ میرا شوق جو ہے وہ پی ایچ ڈی کرنا ہے یا ریسرچ میں آگے جانا ہے۔ جی بالکل، میل اور فیمیل جو ہیں وہ تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہیں، یہ بہت کم ہے کہ ایک استاد کے طور پر میں اپنی پہچان رکھتی ہوں، اور ایز اے خواجہ سرا، ایز اے ٹرانس پرسن، یعنی کہ ایز اے خواجہ سرا میں بطور خواجہ سرا ایک استاد ہوں، اور استاد کے طور پر ایکسیپٹنس بھی ہے، کافی ساری ایکسیپٹنس ہے، اس کے لیے میں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی کوشش کی ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ رویہ جو ہے وہ عورت اور مرد کی نسبت ذرا الگ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ایز اے خواجہ سرا، ایز اے ٹرانس پرسن مجھے جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے اب، اور یہ خوشی کی بات ہے کہ معاشرے میں اب اس طرح کے رجحانات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ اب ہزاروں ہو چکے، اتنے سارے اسٹوڈنٹس، یعنی کہ 10-12 سال سے پڑھا رہی ہوں، تو ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں یا جن کو میں تعلیم درس و تدریس سے میں 10-12 سال سے جو ہیں وہ وابستہ ہوں، تو بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں مختلف اداروں میں نے پڑھایا ہے۔
अच्छा, आम तौर पर ऐसा होता है कि ख्वाजा सरा को बॉयज़ स्कूल में जो है वो दाखिल करवाया जाता है। बहुत कम हैं जो फ़ीमेल स्कूल से पढ़ के आए हैं। ज़्यादातर ख्वाजा सरा जो है वो पढ़ते ही नहीं हैं। वो शुरू में ही पेरेंट्स उसको पढ़ाने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि इसने पढ़ के क्या करना है। और आम तौर पर इसको अगर दाखिल भी करवाया जाता है, एडमिशन लेकर भी दिया जाता है, तो वो बॉयज़ स्कूल में जो है वो एडमिशन लेकर दिया जाता है। अच्छा, अब आपने एमफिल कर लिया जी। प्राइमरी से एमफिल तक क्या मामला ज़िंदगी में? वो एक शेर है कि कुछ मैं ही जानता हूँ जो मुझ पर गुज़र गई, कुछ मैं ही जानता हूँ जो मुझ पर गुज़र गई, दुनिया तो लुत्फ़ ले गई मेरे वाक़यात में। वो दरअसल आम लोगों के लिए तो वो वाक़यात ही होंगे, या आम लोगों के लिए वो एक आपके सामने तो एक स्ट्रगलिंग एक ट्रांसजेंडर जो है वो बैठा हुआ होगा। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि जो साज़ पे बजती है वो धुन सब ने सुनी है, जो तार पे गुज़री है वो इस दिल को पता है। वो तो मैं ही जानती हूँ कि मुझे किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा। अगर हम तसव्वुर करें एक ख्वाजा सरा की ज़िंदगी का कि वो किस कदर मुश्किलात का सामना करते हुए अगर वो एमफिल तक पहुँचा है, आप उसका उस बाधाओं का, उन कठिनाइयों का आप अंदाज़ा यहीं से लगा सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं की इतनी सारी तादाद होने के बावजूद सिर्फ़ 3 ऐसे ख्वाजा सरा हैं जो एमफिल तक पहुँचे, जिन्होंने एमफिल किया। ये एक यहाँ से हमें पता चल सकता है कि ख्वाजा सराओं का तालीम हासिल करना किस कदर मुश्किल है। उसमें उसातिज़ा का जो किरदार होता है इंतहाई कबीह किरदार होता है। बाज़ दफ़ा बहुत अच्छे उसातिज़ा मिलते हैं, बड़े मुशफ़िक़ उसातिज़ा मिलते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ अच्छे उसातिज़ा नहीं भी मुयस्सर आते हैं। उसके बाद जो उसके क्लास फेलोज़ होते हैं, उससे बड़े सीनियर होते हैं, वो उसको किस कदर तंग करते हैं, उसको किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि अल अमान अल हफीज़। ये बहुत मुश्किल ज़िंदगी है जो एक ख्वाजा सरा गुजारता है। अच्छा, क्लास में बच्चे और बच्चियां भी आपने पढ़ाई हैं, उनको पढ़ाया है, उसमें अगर कहीं पे भी कोई शरारती स्टूडेंट ने कहीं हूटिंग वगैरह की है, कोई इस तरह का मामला कभी? ऐसा कभी नहीं हुआ कि यानी कि मेरे तालिबे इल्म जो है वो मुझे हूट करें, या मेरे तालिबे इल्म जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे कहीं उन्होंने इस तरह यानी फ़ील भी करवाया हो कि हम एक ट्रांसजेंडर से पढ़ रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ। बड़ी इज़्ज़त करते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं। सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त, सबसे ज़्यादा एहतराम जो है वो मुझे मेरे स्टूडेंट्स से ही मिला है। और वो बड़े मासूम बच्चे होते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, तो उन्होंने बहुत इज़्ज़त दी है। बल्कि वो अक्सर कहते हैं कि हमें फ़ख्र है कि हम आपसे पढ़ रहे हैं। अच्छा, इतनी ज़्यादा तालीम भी आपने हासिल की, एमफिल कर लिया, कि आज भी ख्वाजा सरा का जो तल्लक होता है तबला, ढोलकी और हारमोनियम के साथ, क्या आपका भी लगाव है? हाँ बिल्कुल, मौसीकी जो है वो रूह की ग़ज़ा है। मौसीकी के साथ मेरा ताल्लुक़ भी है, मौसीकी सुनती भी हूँ। हाँ, ख़ुद से गाती नहीं हूँ, लेकिन मौसीकी को सुनती हूँ। मौसीकी मुझे पसंद भी है। और अगर जो क्योंकि मैं कल्चर के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो अक्सर ऐसा होता है कि जब तालीम हो रही हो हमारे घरों में, ख्वाजा सराओं के घरों में, जब गुरु लोगों के घरों में जब तालीम हो रही हो, तो मैं गौर से सुनती भी हूँ, उसको देखती भी हूँ और बड़ी इज़्ज़त भी करती हूँ उनकी। आपने पब्लिक कमीशन का इम्तिहान पास किया, वहाँ पे क्या हुआ आपके? पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में मुझे जो है वो शॉर्ट लिस्ट नहीं मैं हो पाई, क्योंकि मेरे मार्क्स उतने नहीं थे, यानी मेरिट नहीं मेरा बन सका। लेकिन ये है कि मैंने इम्तिहान जो है वो तो दिया ही है, और यही एक अच्छी बात है, यही एक खुशाइंद बात है कि मैंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान दिया। और पहली बार पाकिस्तान में कोई ख्वाजा सरा एक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मुकाबले के इम्तिहान में बैठा है। यही बड़ी बात है, यही मेरे लिए काबिल फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब से और सरकारी ओहदेदारान से और असम्बलियों में बैठे हुए तमाम लोगों से मेरी अपील है बतौर ख्वाजा सरा कि वो जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, एक आम मर्द या एक आम औरत जिस पर हक़ रखती है, उस पर ख्वाजा सराओं का भी हक़ होना चाहिए। और बराबरी के हकूक़ बहैसियत इंसान, बहैसियत ह्यूमन हमें मिलने चाहिए। और पार्लियामेंट में हमारी सीट होनी चाहिए। मुख्तलिफ़ जो सरकारी इदारे हैं उनमें हमारी एक एक सीट लाजमी होनी चाहिए। अगर जब कोटा मुख्तस होगा तो देखा जाएगा,
لیکن ایک ایک سیٹ جو ہے وہ لازمی خواجہ سراؤں کی ہونی چاہیے، اور یہ میں اپیل کر رہی ہوں وزیر اعظم پاکستان سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے، اور کہ وہ اس پر غور کریں اور اس میری قرارداد جو میں نے پیش کی ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے جلد از جلد ہنگامی بنیادوں پر۔ شکریہ۔